بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئی ایم شمس العالم ظہیری۔ آج کے ویڈیو کا ٹاپک ہے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، سسر رسول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا۔ جب آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لایا تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ رکھا۔ ابو بکر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب صدیق اور عتیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ خلیفہ بلا فصل کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، یعنی آپ علیہ السلام کے وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلا خلیفہ بنے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کا پہلا خلیفہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوسرا خلیفہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تیسرا خلیفہ ہے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ چوتھا خلیفہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے جو ہمیشہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام اگر حضر میں، حضرت ابو بکر صدیق بھی نبی کے ساتھ حضر میں، نبی علیہ السلام سفر میں، حضرت ابو بکر صدیق بھی سفر میں، نبی علیہ السلام مکہ میں، حضرت ابو بکر صدیق بھی نبی کے ساتھ مکہ میں، نبی علیہ السلام مدینہ میں، حضرت ابو بکر صدیق بھی نبی کے ساتھ مدینہ میں، نبی علیہ السلام بدر میں، حضرت ابو بکر صدیق بھی نبی کے ساتھ بدر میں، نبی احد میں، حضرت ابو بکر صدیق بھی احد میں، نبی علیہ السلام احزاب میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی احزاب میں، نبی علیہ السلام یرموک میں، حضرت ابو بکر صدیق بھی نبی کے ساتھ یرموک میں، نبی علیہ السلام تبوک میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تبوک میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے لیے مار کھایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے کہ ہجرت کے موقع پر نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے ساتھ لے کر ہجرت فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے غار سور میں نبی علیہ السلام کے ساتھ 3 راتیں گزاری۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے ہجرت کرنے کے بعد جب مسجد نبوی بنانے کا نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا تو مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کرنے والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی علیہ السلام نے چندے کا اعلان کیا تو صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے پھولے سماتے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور حضور علیہ السلام نے پوچھا، عمر آپ نے کیا لائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا گھر کا آدھا سامان لایا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا، ابو بکر تو نے گھر میں کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کا پہلا خلیفہ ہے جن کی یوم وفات 22 جمادی الثانی ہے۔ حضور علیہ السلام
اور حضرت ابو بکر صدیق میں اتنی مماثلت پائی جاتی ہے کہ وفات سے 2 سال پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک یہودی عورت نے زہر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی ایک یہودی عورت نے 2 سال پہلے زہر دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مرض الموت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مرض وفات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مرض الموت سر درد اور شدید بخار سے ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بھی مرض الموت سر درد اور شدید بخار سے ہوا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام 2 ہفتے بیمار رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی 2 ہفتے بیمار رہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات پیر کے دن ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات بھی پیر کے دن ہوئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو 63 سال کی عمر ملی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی 63 سال کی عمر ملی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قبر مبارک جہاں ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے قبر مبارک بھی وہاں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب قبر سے اٹھیں گے، حضرت ابو بکر صدیق بھی نبی کے ساتھ قبر سے اٹھیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حشر کے میدان میں ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی نبی کے ساتھ حشر کے میدان میں ہوں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حوض کوثر میں ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی نبی کے ساتھ حوض کوثر میں ہوں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جنت میں ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی جنت میں ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مختصر تعارف ہے۔ امید ہے آپ تمام سامعین کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل العمر میڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔